الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 75واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے اسلاف کی قربانی یاد آتی ہے تو دعا مغفرت کے خود بخود ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روایت سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا جبکہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ ارنٹ ہوا ہے، انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ اس ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن اس 75 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہاں یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر شب مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، ساڑھے اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائے قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلات کی جائے۔ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کا ہم طلبگار نہیں ہے۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، کہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلات کی جائے۔ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم حکومت کے ایوانوں تک کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار
ابتدا کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پرسن اللہ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کو بھینٹ چڑھا سکتے ہیں مگر اٹل خدائے قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسن اللہ میں تسلیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر دستور قرآن مسلم پرسن اللہ بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان جیا لو، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے، اس دھرتی کی آزادی کے لیے ہم نے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ میں سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمانوں کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپے چپے اس پر شاہد ہے۔ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد پر شکوہ عمارت کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رہنائی کس نے دی۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس پہ برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس پہ برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ وما علینا الا البلاغ۔